دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ دیکھنا کہ امریکہ کی جو ایک اہمیت ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، گو کہ چائنا ایک بہت بڑی ایمرجنگ پاور ہے۔ جی تو جو معاملات ابھی ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے تو نہیں، لیکن کیونکہ وہ ابھی آئی نہیں ہے، لیکن ایلون مسک نے جو چیزیں اٹھائیں اور اس کے فوراً بعد اس کا اثر یہاں پر، میں برطانیہ میں ہوں، لندن میں بیٹھا ہوں، جی یہاں پارلیمنٹ میں اس ایشو پہ باقاعدہ بہت ہاؤس فل تھا، ہاؤس آف کامنس کے ممبران، آپ کو معلوم ہے کہ جی نشستیں کم ہیں، ممبران زیادہ ہیں، تو کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تو اس ایشو پہ یہاں پر بھی مطلب وہاں سے کوئی آواز اٹھتی ہے تو برطانیہ میں اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان تو بہت ہی کمزور ملک ہے اس لحاظ سے۔ ہاں تو ہاں وہ، اور جو ہمیں حکومتی اشارے مل رہے ہیں، آپ اس سے زیادہ آگاہ ہیں کہ جب سے ٹرمپ الیکشن جیتے ہیں تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو اس وقت رولنگ کولیشن ہے، اس کے ممبران کا رویہ بہت محتاط ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو لیڈران ہیں وہ کوئی بیان بھی نہیں دے رہے، بہت دنوں سے خاموش ہیں۔ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ جی وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ ان کی انوگریشن ہو جائے، تو اس کے بعد پھر دیکھیں کیا کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ بات اسٹیبلش ہے کہ پاکستان کی سیاست، معیشت اور سوسائٹی، اس کے اوپر نارتھ امریکہ کا یا یورپ کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ان ممالک میں رہتے ہیں، ان کا اثر و رسوخ بھی ہے یہاں پر۔ کیونکہ جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس میں یہ بنیادی بات ہے کہ جو بھی کانسٹیچوئنٹس ہیں وہاں اگر بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی یا پاکستانیوں کی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ آگے تک جاتا ہے۔ بس آج ابھی جب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں جی تو شاید آپ کو معلوم ہو کہ اس وقت برطانوی پارلیمنٹ ہاؤس میں جی ہاں، آج بریفنگ بھی ہے ان کی۔ آج پاکستان کی جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے، اور جو 26 نومبر کو گولی چلائی گئی اور جس سے بہت سارے لوگ مارے گئے، اور کچھ کا تو معلوم نہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، مسنگ ہیں یا وہ مر چکے ہیں یا ان کو دفنا دیا گیا ہے بغیر ان کے لواحقین کو بتائے ہوئے۔ تو یہ صورتحال جو ہے، یہ سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ 26 نومبر جو ہے، وہ جیسے برطانوی جو راج تھا ہندوستان میں، جلیاں والا باغ ان کے لیے جی جی گلے کی ہڈی بن گیا تھا۔ ہاں تو میں بالکل۔ سمجھتا ہوں کہ ہماری عسکری جو اشرافیہ ہے اس کے لیے 26 نومبر یہ گلے کی ہڈی بنے گا۔ تو ایک تو اس حوالے سے یہ مشکل ہے ہضم کرنا ان کو کہ جس طرح گولیاں ماری گئی ہیں، اور میرے جاننے والے بہت سارے لوگ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے خود گولیاں چلتی ہوئی دیکھی ہیں، ان کے سامنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، بہت اوپر سے فائر آئے ہیں، اور وہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ سنائپرز تھے، اس کی تصدیق بہت سارے انڈیپینڈنٹ لوگوں نے کی ہے، حمد مین نے کی ہے، بی بی سی نے کی ہے، الجزیرہ نے کی ہے۔ تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے جو انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے، جو سول لبرٹیز کی صورتحال ہے، اور پھر ہماری معیشت کی جو صورتحال ہے، اور عوام اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان جو تضاد ہے وہ بہت کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہضم کرنا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کے جو کرونی پولیٹیشینز ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے، تو اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو، جیسے میں نے پوچھا، کہ وائنڈ اپ کیا جائے گا آہستہ آہستہ، اس کو ریورس کیا جا رہا ہے، یا ان کے کچھ پلان یہ ہے کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جائیں اور اس کو مزید تھوڑا سا لنگر آن کیا جائے کسی بھی طریقے سے، تاکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ جائے تو اس کا موڈ دیکھا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ابھی دیکھیں نا، بلاول کو بھی انویٹیشن آ گئی ہے انوگریشن کی، بقول سم ریسورس جو سورسز ہیں ان کے حوالے سے۔ لیکن مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ بلاول ہو سکتا ہے وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ ان کو امبیرسمنٹ فیس کرنی پڑے، یہ بھی مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی سلسلہ ہو۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ چیزوں کو اب تھوڑا سا وائنڈ اپ کیا جائے؟ اسرار صاحب، ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ معاملہ جو ہے، جس حد تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جو پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، نون، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم نے جس حد تک پاکستان کو لے گئے ہیں، یہ نارمل صورتحال سے نہیں ہے بالکل۔ اور بالکل جب صحیح۔ بھی کسی حکمران نے ایسا کام کیا ہے تو اس کو بہت زیادہ خود بھی بھگتنا پڑا ہے، اور ہاں اس ملک کی عوام کو بھی بہت بڑی جو ہے وہ سزا ملی ہے۔ مثلا پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ جب اندرا گاندھی نے
70s میں ایمرجنسی کا نفاذ کیا ہندوستان میں، تو اس کے بعد نہ جی، صرف انڈیا سفر کرتا ہے، بہت کئی دہائیوں تک انڈیا میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے، بالکل۔ اور اس کے بعد ہی جو شاخسانہ ہے، چاہے وہ امرتسر گولڈن ٹیمپل کی بات ہو، یا اندرا گاندھی کا قتل ہو، یا راجیو گاندھی کا قتل ہو، تو وہ اس ہوں، کے بعد انڈیا سنبھل نہیں سکا۔ ہاں، جو بالکل۔ صورتحال ہے، تو بالآخر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ایک نئی قوت کو سامنے آنے کا موقع بھی ملا ہے، جس کو ہم بی جے پی کہتے ہیں، جو اس وقت برسر اقتدار ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو جو ایران میں 1980 سے لے کر آج تک جو ہے، پوری کوشش کے باوجود ایران کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں چونکہ سول سوسائٹی بہت مضبوط ہے، اور جو وہاں آیت اللہ ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو سٹیبلائز کر سکیں، لیکن کسی بھی ملک کے حکمران اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہوں، عوام کے حقوق کو دبا کر وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، تو وہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یعنی ہوں، تو ہوں، اسی طرح آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، حسینہ واجد نے انتخابات کرائے، لیکن وہ جیت رہی تھی الیکشنز ہوں، میں۔ واضح طور پر نظر آ رہا تھا، جیسے کہ 1977 میں بھٹو صاحب نے الیکشن کرائے، بھٹو صاحب نے الیکشن جیت جانا تھا، اس میں کوئی ہاں، شک ہی نہیں ہے، دو رائے ہوں، ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ باقی پارٹیاں بہت اتر بتر تھی، بھٹو صاحب نے سب کو بند بھی کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے تو بھٹو صاحب پھر بھی بھاری جیت جاتے اکثریت ہاں، سے جیتے۔ لیکن بھٹو صاحب نے 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے انتخابات میں دھاندلی کی، اور ہوں، اسی طرح حسینہ واجد نے انتخابات میں دھاندلی کی، نتیجے کے طور پر بھٹو صاحب کو بھی بھگتنا پڑا اور بنگلہ دیش کو بھی بھگتنا پڑا۔ ہوں، لیکن بھٹو خود بھی پھانسی چڑھ گئے، پیپلز پارٹی کو بھی بہت سفر کرنا پڑا، پاکستان آج تک ضیاء الحق کی وجہ سے سفر کر رہا ہے، ضیاء ہوں، الحق نے الیکشنز نہیں کروائے، اور اس کا خمیازہ پاکستان کو 10-11 سال تک بھگتنا پڑا۔ تو بہت ساری مثالیں ہیں، نائجیریا کی مثال ہے، بہت ہاں، ساری ہم مثالیں دے سکتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے، کہ دھاندلی ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ووٹ کو چوری کر لیا گیا ہے۔ ہوں، تو پاکستان میں اس وقت جو فیلنگ ہے، وہ ایک بہت بڑی ریزنٹمنٹ ہے، اور وہ جو تضاد ہے پاکستانی ریاست اور پاکستان کے عوام کے درمیان، وہ بہت واضح طور پر سامنے آ گیا۔ ہوں، پاکستان کا آئین پریمبل کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ رب کے پاس ہے، بے شک، لیکن جو حاکمیت کرنی ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے نمائندوں نے ذریعے کہا، حکومت چلے گی، یہ ہمارے پریمبل کا حصہ ہے۔ بالکل ٹھیک، اور پھر ہمارا جو پورا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ایک فریم ورک دیتا ہے جس کے اوپر اتفاق ہے، لیکن ہماری عسکری اشرافیہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو بلڈوز کر سکتے ہیں، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے، ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بہت جو آ، آ، حافظ عاصم منیر صاحب نے کل فرمایا ہے کہ پہلے ریاست ہوگی تو سیاست پھر ہوگی، سیاست ہوگی، تو ہاں، ہاں، یہ ان کا بیان ہے جو چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے، لیکن جب بھی فوج نے سیاست کی ہے، جب بھی فوج نے سیاست میں مداخلت کی ہے، تو واقعی ریاست کی تباہی ہوئی ہے۔ یعنی کہ 1970 کے انتخابات ہوں، کے بعد فوج نے کوشش کی کہ جو پارٹی سب سے بڑی پارٹی مجیبر الرحمان کی عوامی لیگ پارٹی ہاں، بھاری اکثریت سے وہاں جیتتی ہے، صرف ایک نشست ہارتی ہے، تو پھر ہماری پاکستانی فوج نے کہا ہم اقتدار ان کے حوالے نہیں کریں گے، سیاست میں مداخلت کی، تباہی ہو گئی۔ ضیاء الحق نے سیاست میں مداخلت کی، پاکستان کا سماجی نقشہ تباہ ہو گیا، پاکستان کی آج تک جو دہشت گردی ہے، صرف پاکستان میں نہیں، ہوں، پوری دنیا میں، چاہے امریکہ میں 9/11 ہو، اس کی جڑیں جا کر، اس کے جو روٹس ہیں وہ جا کے ضیاء الحق کے زمانے میں جا کے ملتی ہیں، جب مجاہدین کو تیار کیا گیا کہ روس کے خلاف لڑے۔ وہ ہوں، سارے مطلب اسامہ بن لادن بھی CIA کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی اس زمانے میں کام کرتی رہی ہے، جمعیت العلماء اسلام کے بہت سارے لوگ ادھر چلے گئے تھے۔ تو ہوں، ضیاء الحق اور امریکہ نے جو مل کر جو گڑبڑ کی پاکستان میں، اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا ہے۔ تو ریاست سیاست کا نام ہے، پہلی بات تو یہ، دوسرا ہوں، یہ کہ اگر عسکری اشرافیہ سیاست میں مداخلت کرے گی، جو کہ کر رہی ہے وہ مسلسل، ہوں، تو پاکستان کی سٹیبلٹی نہیں ہوگی، یہ سمپل بات ہے۔ مطلب جو تصویریں آ رہی ہیں پشاور میں جو میٹنگ کر رہے ہیں ہوں، ہمارے جو آرمی چیف ہیں، اور جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچ میں بیٹھے ہیں،
مطلب یہ ایٹیکیٹس کی بات بھی ہے کہ الیکٹڈ لوگ ہیں، آپ پسند کرتے ہیں ناپسند کرتے ہیں تو سائڈ پہ بیٹھیں، چاہے آپ آرمی چیف ہیں، لیکن آرمی چیف کا ایسے بیٹھنا ہی غلط ہے، کیونکہ آپ جو آپٹکس ہیں وہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وی ڈونٹ بالکل کیئر صحیح ہے۔ اباؤٹ دی الیکٹڈ پیپل، تو یہ بہت ہی خوفناک بات ہے، اور یہ ہوا نہیں ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر ہماری سیاسی اشرافیہ اور ہماری عسکری اشرافیہ اس حد تک جائے گی تو یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، ہمارے بارڈرز پر دہشت گرد بیٹھے ہیں، تو اس طرح ملک نہیں چلتے۔ تو ملک نہیں یہ چلتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت ہونی چاہیے۔ اگر ملاقات ہوئی ہے گوہر صاحب کی آرمی چیف کے ساتھ تو بالکل سامنے آنی چاہیے بات، اور چھپ چھپا کے نہیں ہونی چاہیے، بالکل عوام کے، اور یہ فرض ہے گوہر کا کہ پاکستان کی عوام کو بتائے کہ اس کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس ہاں، میٹنگ میں اگر نہیں ہوئی تو اس کی تردید کرے، تردید کر اگر دیں، ہاں۔ ہوئی ہے تو عوام کے ساتھ شیئر کیا جائے، کیونکہ جو لوگ ہیں، لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے ابھی پرویز حول بھائی نے کہا ہے کہ جو پنجاب کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں، اور ابھی بہت سارے اور کمنٹیٹر جو بہت عرصے تک نہیں بولے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی کے حق میں کوئی ایسا بیان نہ دے دیں جو پی ٹی آئی کے حق میں چلا جائے، ہاں، لیکن وہ لوگ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ اعجاز حیدر کی میں ابھی بات سن رہا ہاں، تھا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں جو بہت ریلیکٹنٹ تھے ٹو اسپیک آؤٹ اگینسٹ دا ٹیرنی آف دی آرمی، اب وہ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پریشر تو پاکستان کی آرمی کے اوپر ہے، اگر وہ اس پریشر کو نہیں مانے گی اور سمجھے گی کہ ہم طاقت کے زور پر دبا لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کی ناسمجھی ہوگی، اور یہ اور اس کا پاگل پن نقصان ہوگا۔ ہوگا، پاگل پن ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس پھر آصفہ جہانگیر نے کہا تھا کہ جرنیل ڈفر ہوتے ہیں، تو پھر وہ ثابت یہی کر رہے ہیں کہ واقعی ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کو زبردستی آپ بند نہیں کر سکتے۔ پاکستان ایبسلیوٹلی۔ از ناٹ اے برما، پاکستان از ناٹ ایجپٹ، پاکستان از ڈفرنٹ، پاکستان کانٹ بی ایجپٹ، پاکستان کانٹ بی بنگلہ دیش ایز ویل۔ ہاں، تو اس ہاں، لیے بہت ضروری ہے کہ اگر یہ ان کو احساس ہونا شروع ہو گیا ہے، انہوں نے کہا ایک بات اور بھی انہوں نے کی ہے کہ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، ہاں، تو اچھی بات تو ہے سیکھیں اگر نا۔ وہ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو بھی ہے، پھر یہ فارمولا جو ہے، یہ جو پرنسپل ہے کہ انسان کو غلطی سے سیکھنا چاہیے، تو یہ پھر ان کے اوپر بھی پورا اترنا چاہیے، وہ بھی ثابت کریں کہ ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ اور میرا خیال آگے بڑھنے کا طریقہ کار تو صرف ایک ہے، وہ سمپل بات ہے، جس نے جو گناہ کیے ہیں، جرم کیے ہیں، وہ اس کی معافی مانگے، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے آرمی جنرلوں کے ہاتھوں اپنے لیڈر کو جو ہے وہ نہیں، ان کو پھانسی پہ چڑھنا پڑ گیا تھا۔ تو جب پیپلز پارٹی کی آج کی قیادت جو ہے وہ آرمی کے ساتھ چلتی ہے، اور پاکستان کے آئین کا جو روح ہے اس کو قبض کر لیتی ہے، وہ اس کو ایگزیکٹو کے نیچے لے کے چلے گئی ہے، جوڈیشری کا گلا بند کر دیا گیا ہے، اس کی انڈیپینڈنس چھین لی گئی ہے، پاکستان کے عوام کے حقوق چھین لیے گئے ہیں، ان کا ووٹ چھین لیا گیا ہے، مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، اٹس ناٹ پاسبل۔